السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، تقریباً 5,500 سال کی بات ہے کہ ایک بہت ہی زبردست اور طاقتور قوم ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور ترقیوں کے معراج بھی، یعنی دنیا کے سب سے ایڈوانس اور جدید ترین یہ لوگ تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو اس قدر خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات اور تعمیرات کیا کرتے تھے۔ آج کے سائنسدان بھی ان کے عقل و دانش پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ لوگ اس قدر ذہین تھے کہ اللہ کے مقابلے کے لیے نعوذ باللہ جنت بنا دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ انتہائی طاقتور، ذہین اور جینیس ترین لوگ تھے۔ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے یہ لوگ اپنے دور کی سپر پاور کہلاتے تھے، جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے وہ سرکش اور نافرمان ہوتے چلے گئے۔ وہ خدائی وحدہ لا شریک سے منکر ہوتے چلے گئے۔ ان کے اندر غرور اور تکبر زیادہ بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو ان کی ہدایت کے لیے اور سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور انبیاء اکرام کو اذیت پہنچاتے اور ان پر تشدد کر کے اپنی بستی سے باہر نکالتے تھے۔ یہ جگہ بہت ہی سرسبز اور شاداب تھی، لیکن جب ان پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، سب سے پہلے ان کے ہاں بارشیں روک دی گئی، کیونکہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بستی پر راضی ہوتا ہے یا اس سے خوش ہوتا ہے تو وہاں پر بارشیں برساتا ہے، لیکن اس سرکش اور نافرمان قوم پر اس کے تکبر کی وجہ سے بارش جیسی نعمت چھین لی گئی۔ ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل ہی رخ موڑ لیا، جس کی وجہ سے قحط سالی جیسی پیدا ہوتی چلی گئی۔ لیکن پھر ایک روز ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے آسمان پر اڑنے والے ایک دھوئیں کو دیکھا جو کہ تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہا تھا، اور وہ اس بادل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کے ہاں قحط سالی اب ختم ہونے والی ہے، کیونکہ انہیں لگا یہ بارش برسانے والا کوئی بادل ہے جو کہ خوب برسے گا، ایک بار پھر سے ان کے ہاں ہریالی اور سبزی کا دور آئے گا، واپس آ جائے گا۔ لیکن در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے قہر برسانے کے لیے ان پر نازل ہوئے تھے۔ یہ وہ بادل تھے جنہوں نے سوائے ان کے مضبوط مکانات اور محلات کے سوا کچھ بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر کے تباہ کر دیا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے: جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ بہت بڑا ابر ہے جو ان کے میدانی علاقوں کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، وہ لوگ کہنے لگے یہ تو ابر ہے جو کہ ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ وہی ہے جسے تم بہت جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو برباد کر دے گی۔ بس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ہم اسی طرح سے مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسی تیز رفتار آندھی تھی جو کہ تابکاری ریڈیشن کے اثرات سے بھری ہوئی تھی، جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اس زمین کے خطے کو آباد نہیں ہونے دیا۔ اس ہوا نے یہاں پر کسی بھی زندہ چیز کو اپنے پیچھے نہ تو کسی سبزے کو چھوڑا۔ یہ ہوا جہاں سے گزرتی تھی انسانوں کے جسم سے گوشت کو اتار کر صرف ہڈیوں کا پنجرہ رہنے دیتی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایٹامک حملے کے بعد بھی انسانوں کے جسم کے گوشت پگھل کر ایک باپ کے اندر بدل جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی بانجھ کر دینے والی ہوا تھی جس تابکاری یا ایٹامک ریڈیشن کی جگہ زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانجھ کر دیتی ہے، یعنی زمین کے اندر دوبارہ سبزہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ قوم عاد ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر سورہ ذاریات میں بھی موجود ہے۔ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے نشانی ہے، لیکن قوم عاد کے عبرتناک تباہی کے بارے میں تمہارے لیے نشانی ہے جب ہم نے اس پر ایسی بے خیر خواہ بھانج کر دینے والی ہوا بھیج دی، وہ جس پر سے گزرتی تو اسے پوسیدہ ہڈیوں کی طرح چھوڑ دیتی تھی۔ دوستوں، اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر پوسیدہ ہڈیوں کی طرح بنا دیا۔ ان کا سب کچھ مٹ گیا، نہ تو وہ باغات رہے نہ سبزہ، بلکہ ہر طرف اڑتی ہوئی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ یہ زمین کا پورا حصہ خالی ہو گیا، آج بھی یہاں دور دور تک صرف اڑتی ہوئی ریت نظر آتی ہے، اور آج کے زمانے میں بھی اس خطے کو ربیع خالی کے نام سے ہی عرب کے لوگ پکارا کرتے ہیں۔
آج اس واقعے کو تقریباً 4000 سال گزر گئے ہیں۔ ایک روز اسی علاقے سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا، جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ یہ لشکر ایک طویل سفر طے کر کے آ رہا تھا، اور اس لشکر نے جب اس خطے کے اندر کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر تک رک کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس لشکر نے ایک کنویں سے پانی لیا تو وہاں موجود کچھ لکڑیوں کو بھی اٹھا لیا، ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کرنے لگے۔ جب دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر کے عقائد کو اس کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنویں سے نکالا ہوا پانی اور پکائی ہوئی روٹیوں کو اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو، اور اس میں کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ پیو، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آ کے نکل جاؤ، ورنہ تم سب پر بھی عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک ایسی قوم کو عذاب دیا گیا ہے جو کہ سرکش اور نافرمان تھی، لہٰذا یہاں پہ کسی بھی چیز کو استعمال مت کرنا۔ یہ کھانا جو کہ ایک بہت بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا اور بہت زیادہ مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ سارے کا سارا ضائع کر دیا گیا۔ آپ کا علم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا کہ آپ نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا جو کہ انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ریل حکیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ریل کا مطلب ہوا اور حکیم کا مطلب بانجھ عورت یا مرد یا پھر بانجھ زمین کو بھی کہتے ہیں۔ علامہ اکرام اس لفظ بانجھ ہوا معنی ایک عرصے تک تلاش کر رہے تھے، لیکن اس بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے، جو کہ اتنی زیادہ خطرناک ہو کہ انسان کے جسم سے گوشت پگھلا کر ہڈیوں کو پوسیدہ کر دے، اور اس جگہ پر ہر ایک چیز کو ایسی بانجھ کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز نہ تو پیدا ہو سکے اور نہ وہاں پر انسان رہ سکے۔ لیکن آج کے موجودہ دور کے اندر جب آٹومیٹک تجربات اور ایٹمی دھماکوں کے بعد ہونے والی ریڈیشن جب انسانوں کو پتہ چلا تو اس کا اصل مطلب ہم 1400 سال گزرنے کے بعد آخرکار آج سمجھے، جس کے بعد قرآن کریم میں اس آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ ایک ایسا بادل جو انتہائی تیز رفتاری سے آگے کی جانب بڑھتا ہے اور پھر پلک جھپکتے اتنی ہی تیزی سے تباہی مچا سکتا ہے کہ کسی بھی انسان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، اور نہ اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا پیدا ہو جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ بھی پیدا نہ ہو۔ تب جا کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عبرت کے لیے اور بتائے گئے اس بانجھ ہوا لفظ کا مطلب اب سمجھ میں آیا کہ ہماری عقل کس قسم ناقص ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم کس قدر وسیع ہے، جس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس واقعے کے اندر عبرت چھوڑ دی تاکہ انسان اس سے سبق لے اور اس دنیا کو ہمیشہ کا مقام نہ جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ مجھے امید ہے آج اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا، اور مزید اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گی آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔